मेरी भाभी वनी में आई थी, क्योंकि भाभी के भाई ने मेरे बड़े भाई का कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी सज़ा मेरी भाभी को मिली थी। हमने सोचा था कि भाभी तो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हम उनसे अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। मगर वो इतनी शातिर और तेज़ निकली कि वो सबके सामने तो किसी को कुछ नहीं कहती थी, मगर पीठ पीछे अम्मा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देती। मगर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एक दिन जब भाभी अम्मा के कमरे में गई तो मैंने उन्हें चुपके से देख लिया और इसीलिए मैं उनके पीछे पीछे गई। मगर जब वहाँ गई तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। भैया, आज आप आते हुए आइसक्रीम ना लाए तो फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। 2 दिन से कह रही हूँ, मैंने मुंह फुलाते हुए रूठेपन से कहा, जिस पर मेरे भाई मुस्कुरा दिए और अम्मा से कहने लगे कि अम्मा, ये कितनी तेज़ हो गई है। कल ही कहा था 1 दिन हुआ है और कह रही है कि 2 दिन से कह रही हूँ। तुम बहुत तेज़ नहीं हो गई? मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसीलिए दोनों भाई मेरे बहुत नाज नखरे उठाते थे। मैं आए दिन अपने भैया और भाभी से कोई ना कोई फरमाइश करती रहती, जिसे वो दोनों खुशी खुशी पूरा करते। जब अम्मा उन्हें मना करती तो कहते, एक ही तो बहन है हमारी, उठाने देना इसके नाज नखरे, फिर कुछ अरसे बाद ही ये ससुराल चली जाएगी, तो फिर ये वक्त भी हम याद करके जिएंगे। गांव में मेरी एक ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम रमशा था। वो बहुत बाहया और इबादत गुजार मासूम सी लड़की थी। मैं जब भी उसके पास जाती तो वो मुझे हमेशा नमाज की तरगीब देती, मगर मैं थोड़ी नमाज की चोर थी। एक नमाज पढ़ती तो 3 नमाजें छोड़ती थी, जिस पर वो मुझे समझाती रहती। मैं अक्सर उसके लेक्चर से उकता जाती, मगर मुझे उससे दोस्ती रखनी तो बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि उसका भाई मेरे भैया का बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं रमशा के पास सिर्फ उसके भाई की वजह से जाने लगी कि उसके भाई को देख सकूं, क्योंकि हमारे घर में ये बात हरगिज़ भी पसंद नहीं की जाती थी कि कोई गैर मर्द हमारे घर आए। इसीलिए भैया कभी अपने दोस्त को हमारे घर नहीं लेकर आए थे। घर में किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि मैं ज़ीशान को पसंद करती हूँ। ना ही मेरी दोस्त रमशा को ये बात मालूम थी कि मैं उसके भाई ज़ीशान को पसंद करती हूँ। ना मैं किसी को बता सकती थी, क्योंकि ये बात गैरत के ख़िलाफ़ थी। अगर मेरे अब्बा और भाइयों को इस बारे में इल्म हो जाता तो मैं लाख लाडली सही, मगर वो मेरी जान ज़रूर ले लेते। इसीलिए मैंने सोच रखा था कि मैं मुनासिब वक्त आने पर अपनी अम्मा के ज़रिए ये बात आगे पहुंचा दूंगी, ताकि मेरी अम्मा खुद इस मामले में बात करे और मेरी शादी ज़ीशान से हो जाए। मगर फिर एक दिन अचानक ही मुझ पर बम फटा। कुछ यूं कि रमशा अपनी माँ के साथ मुस्कुराती हुई मिठाई का डब्बा लिए हमारे घर आई। मुझे मिठाई बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने बगैर कुछ जाने पहले ही मिठाई मुंह में डाल ली, जिस पर मेरी अम्मी ने कहा, अरे मालूम तो करने दो, मिठाई किस बात की है। तो मैंने मिठाई खाते ही पूछा कि हाँ हाँ बताओ, ये मिठाई किस बात की है? यकीनन तुम्हारी बात पक्की हो गई, मैंने रमशा से पूछा, जिस पर उसकी माँ मुस्कुराते हुए नफ़े में सर हिलाने लगी और कहने लगी कि रमशा तो अभी छोटी है, अभी मेरे बेटे ज़ीशान की बात पक्की हो गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मिठाई मेरे हलक में ही फंस गई। मुझे फंदा लग गया, आंखों में आंसू भर आए, जिस पर सब मेरी तरफ मतवज्जा हो गए और मेरी अम्मी परेशानी से मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी तो ठीक थी। जिस पर रमशा ने कहा कि इसे झटका लगा होगा। अचानक ही मेरे भाई की बात पक्की हो गई, इसीलिए उसने सोचा होगा कि पहले उसके भाई की बात पक्की हो, जब ही उसे यकीन नहीं आ रहा। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं वहाँ से अपने आंसुओं को रोकती अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। दोस्त तो अपने दोस्त का चेहरा देखकर उसके चेहरे के हर रंग देख लेते हैं। रमशा मेरी कैसी दोस्त थी जो मेरे चेहरे पर अपने भाई के लिए मोहब्बत नहीं देख सकी थी। मुझे रह रहकर रमशा पे गुस्सा आ रहा था। इतने में मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा और बाहर से रमशा की आवाज़ आई, मरियम दरवाज़ा खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे भाई की मंगनी का सुनकर खुश नहीं हुई क्या? वो परेशान और फिक्रमंद सी बाहर से आवाज़ें लगा रही थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और मुंह पे पानी के छींटे मारकर अपना चेहरा अच्छे से साफ किया और दरवाज़ा खोल दिया। और दरवाज़ा खोलते ही मैंने रमशा के एक मुंह पर
थप्पड़ लगाया और कहा, इतनी अहम बात तुमने मुझसे छुपाई, इसीलिए मुझसे हजम नहीं हुई। और देखो, मैंने सारी की सारी मिठाई मुंह से ही निकाल दी। अब कि उसने गौर से मेरा चेहरा देखा और फिर कहने लगी, मरियम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे ना जाने क्यों तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस पर मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ बस बस, अब बहाने मत करो, मैं जानती हूँ तुम मेरी नाराज़गी की वजह से ऐसा कह रही हो। छोड़ो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अब के वो थोड़ा शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, नहीं यार, वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। भैया के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था, इसलिए अम्मी ने फौरन हाँ कर दी। आंसुओं का गोला एक बार फिर मेरे हलक में अटकने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा चलो हम नीचे चलते हैं। फिर उस रात मैं पूरी रात रोती रही। सुबह इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। फिर जब अम्मा मुझे उठाने आई तो मेरी लाल होती आंखें देखकर परेशान हो गई और कहने लगी कि तुम सारी रात जागती रही हो। जिस पर मैंने नजरें चुराते हुए जवाब नहीं दिया। आप क्यों ऐसा कह रही हैं? मैं तो सो गई थी। शायद कल मुझे मिठाई रास ही नहीं आई क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। मेरी अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर फौरन से हाथ हटा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें करंट लग गया। फिर उन्होंने मुझे देखकर कहा, मरियम बेटा, तुम्हें तो वाकई बहुत तेज बुखार हो रहा है। अचानक तुम्हें क्या हो गया बेटा? फिर वो परेशानी से नीचे गई और भैया और अब्बा को बुला कर ले आई। मेरी हालत देखकर सब परेशान हो गए थे। मैं अपने लिए इतने लोगों को फिक्रमंद देखकर शर्मिंदा हो गई। मैंने सोचा कि मैं एक शख्स के लिए सबको परेशान कर रही हूँ, ये गलत है, मुझे अब जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। और फिर वाकई मैं 2 दिन में ठीक हो गई। मैं ज़ीशान को बुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर फिर एक दिन मैं शाम के वक्त सो के उठी तो देखा भैया तैयार हो रहे थे। मैंने फौरन नहीं कहा, भैया कहाँ की तैयारी है? जिस पर वो कहने लगे, आज ज़ीशान की मंगनी का फंक्शन है तो वहीं जा रहा हूँ। तुम चलोगी या नहीं? क्योंकि तुम्हारे तो पेपर्स चल रहे हैं। भैया ने मुझसे पूछा। मैंने सिर्फ जी कहा और अपने कमरे में आ गई। मुझ पर अजीब सी कैफियत आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, खुद को ख़त्म कर लूं या उस लड़की को जिससे ज़ीशान की मंगनी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, मगर नहीं, वो पूरा दिन ख़त्म हो गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ और वो दिन आराम से आकर गुजर भी गया। मैंने अब रमशा से दोस्ती कम कर ली थी। मैं उसके घर बहुत ही कम जाती थी, इसीलिए वो कभी कभी हमारे घर आ जाती और अक्सर मुझसे पूछती कि मैंने उसे मिलना क्यों छोड़ दिया है। जिस पर मैं मुस्कुरा कर कहती कि मैंने अपना दिल अपने घर में ही लगाना सीख लिया है। मेरी बातें उसके सर से गुजर जाती और उसे कुछ समझ ही ना आता। मैंने अपनी फैमिली को ही अपना सब कुछ मान लिया था और ज़ीशान के बारे में सोचना छोड़ दिया था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब हम पर एक कयामत टूट पड़ी। उस दिन मैं मामूल के मुताबिक भैया से आइसक्रीम लाने की फरमाइश की, जिस पर भैया कहने लगे अगर लौट आया तो ज़रूर ले आऊँगा। मेरा दिल भैया की बात सुनकर दहल गया। मैंने भैया से बोला, भैया ये कैसी फजूल बात कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। इस पर भैया मुस्कुराने लगे और कहा, छोटी तुम तो बिला वजह परेशान हो जाती हो, मैंने तो ऐसे ही बात कह दी। फिर वो अम्मी से मिलने लगे और कहा, अम्मी दुआ करें, पता नहीं क्यों आज दिल अजीब सा हो रहा है। जिस पर मेरी माँ भी उन पर दम दरूद करते हुए कहने लगी, हाँ मेरा भी दिल आज बहुत घबरा रहा है, दिल चाह रहा है कि तुम्हें बाहर जाने से रोक लूँ। जिस पर भैया कहने लगे, हाँ अगर ज़ीशान के साथ ज़रूरी काम ना होता तो मैं भी नहीं जाता, मगर बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी अम्मी से मिलकर बाहर चले गए। भैया को तो गए तकरीबन 1 घंटा हुआ होगा जब अचानक हमारे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो भाई जान रोते हुए घर में दाखिल हुए। मैंने भाई जान से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? अम्मी भी अंदर कमरे से बाहर आ गई और उन्होंने भाई जान से कहा, बेटा इस तरह मत करो, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ है, फैसल तो ठीक है ना? अम्मी ने बड़े भैया का नाम लिया, जिस पर भाई जान ने नफ़ी में गर्दन लाई और कहा, भैया का इंतकाल हो गया है। ज़ीशान और भैया का आपस में फड्डा हो गया था, जिस पर ज़ीशान ने भैया को जान से मार दिया। ये सुनना था कि हम पर कयामत ही टूट पड़ी।
بھیا کی میت گھر میں لائی گئی تو ہم میں سے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بھیا کا صبح جاتے ہوئے جملہ یاد آ رہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ واپس آیا تو ضرور لاؤں گا۔ مجھے ایسا لگا جیسے انہیں اپنی موت کا پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا۔ بھیا کو دفنانے کے بعد یہ فیصلہ پنچایت میں ڈالا گیا کیونکہ نبیل بھائی کا خون کھول رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ذیشان کو جان سے مار دیں، مگر ابا نے منع کر دیا اور یہ فیصلہ پنچایت میں ڈالنے کا کہہ دیا۔ دوسری طرف ذیشان نے کہہ دیا کہ میں نے فیصل کا خون نہیں کیا، وہ میرا جگری یار تھا، میں کیسے اس کا خون کر سکتا ہوں؟ جس پر نبیل بھائی نے غصے میں کہا کہ میں نے خود تمہیں اپنے بھائی کا قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم خود کو بچانے کی خاطر جھوٹ بول رہے ہو۔ جس پر ذیشان کے والد نے انہیں چپ کرا دیا اور پھر ہاتھ جوڑ کر میرے ابا اور بھائی سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو معاف کر دے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، ہمارے گھر کا اکیلا کمانے والا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جس پر گاؤں کے سرپنچ نے فیصلہ کیا تو پھر آپ اپنا بیٹا ان کے حوالے کریں یا پھر اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے نبیل کے ساتھ کر دیں ونی کے طور پر۔ سرپنچ کے فیصلے سے وہاں پر سب کو سانپ سونکھ گیا، مگر پھر میرے والد کہنے لگے ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے، مگر نبیل بھائی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے مجھے یہ فیصلہ ہرگز منظور نہیں، مجھے ہر حال میں ذیشان کا قتل کرنا ہے کیونکہ اس نے میرے عزیز بھائی کو قتل کر دیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ابا نے بہت مشکل سے نبیل بھائی کو سنبھال رکھا تھا کیونکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے گاؤں کے سامنے ذیشان کا قتل کر دیں۔ پھر فیصلہ ہو گیا، ذیشان کے ابا نے اپنی بیٹی یعنی میری سہیلی رمشا کو ونی کے طور پر پیش کر دیا، جس پر میرے ابا بخوبی مان گئے کیونکہ ابا کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ذیشان فیصل بھائی کا قتل کر سکتا ہے۔ وہ اس بات کو ماننے سے ہی انکاری تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ذیشان اور فیصل بھیا میں کتنی محبت تھی، مگر یہ وہ بات نبیل بھائی کو سمجھا نہیں پا رہے تھے، اسی لیے انہوں نے خود ہی ذیشان کے والد کو یہ مشورہ دیا کہ اپنی بیٹی کو آپ ونی کے طور پر پیش کر دیں، اسے ہمارے گھر پہ اسی طرح عزت دی جائے گی جو ایک بہو کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح رمشا میرے نبیل بھائی کی دلہن بن کر ہمارے گھر چلی آئی۔ گھر میں ابا کے علاوہ کوئی بھی اس سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں بھی، کیونکہ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی تھی، اور میں بھی رمشا کے بھائی ذیشان کو اپنے بھائی کا قاتل سمجھتی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ رمشا ونی کے طور پر آئی ہے تو اس کے ساتھ ہم جیسا سلوک کریں گے اسے برداشت کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا، اسی لیے نبیل بھائی رمشا کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک طرح کا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ رمشا اب تمہاری بھابھی ہے، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، تم لوگ نہ جانے کیوں نہیں سمجھتے کہ ذیشان اپنے جگری دوست کا قتل نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات پر ذرا بھی یقین نہیں، معاملہ کچھ اور ہے اور میں اس کے تہہ تک ضرور پہنچوں گا۔ نبیل اپنی بیوی کے ساتھ بہت غلط سلوک کرتا ہے، اگر وہ تمہاری بات سمجھ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی، تم اسے سمجھانے کی کوشش کرو بیٹا، رمشا کے ساتھ وہ اپنا رویہ درست کر لے کیونکہ وہ اس گھر کی بہو ہے اور ہماری عزت بھی۔ تمہاری ماں تو میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے، اسے نبیل کی طرح ذیشان ہی فیصل کا قاتل لگتا ہے۔ تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ مگر میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے، فیصل کا قاتل کوئی اور ہے، اور اگر تم لوگوں نے اس طرح کیا تو فیصل کا قاتل سزا سے بچ جائے گا اور ایک معصوم اور بے قصور کو تم لوگ ایسے ہی سزا دو گے۔ تم سے جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرو بیٹا، وہ رمشا کو جلد از جلد قبول کر لے اور فیصل کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے۔ ابا کے سمجھانے پر مجھے بھی ایسا لگنے لگا جیسے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ ذیشان میرے بھیا کا قتل کیوں کرے گا؟ ذیشان تو میرے بھائی کے دوست تھے اور ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھی، پھر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی اور پھر میں نے آہستہ آہستہ رمشا کو اپنی بھابھی کے طور پر قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ پھر میں نے نبیل بھائی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی وہ بھی رمشا کو قبول کرے اور فیصل بھائی کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں ابا کی مدد کریں، اور ذیشان سے ضرور پوچھی کہ ایسا کیا ہوا تھا
جس کی وجہ سے فیصل بھیا پر یہ مصیبت آئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نبیل بھائی میری بات پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، تم بھی ذیشان کو بے قصور سمجھ رہی ہو؟ جس پر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس بٹھایا اور انہیں سمجھانے لگی، بھیا آپ خود سوچیں، بھیا اور ذیشان ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے تھے، پھر ایسا کیا ہو گیا کچھ گھنٹوں میں ذیشان فیصل بھائی کو قتل کرنے لگے۔ یقیناً کچھ تو اس معاملے میں گڑبڑ ہے۔ آپ پتہ کیوں نہیں کرواتے؟ فیصل بھیا کا قاتل کوئی اور ہے، ذیشان نہیں ہے بھائی۔ یہی بات سن کر بھائی ٹھٹک گئے اور پھر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ ذیشان کو بے قصور جانا اور کہا، واقعی میں نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں کہ ذیشان اپنے جگری دوست کو قتل کیوں کرے گا۔ نہ جانے میں کیوں اتنا اندھا ہو گیا تھا اور پھر میں نے اس کی بہن کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا۔ اسی وقت ہم لوگوں کو اماں کے چلانے کی آواز آئی۔ میں اور نبیل بھائی فوراً بھاگ کر اماں کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ رمشا ایک طرف ڈری سہمی کھڑی تھی اور اماں اپنا گلا پکڑے رمشا کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس نے میرا گلا دبا کر مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ نبیل بھائی اماں کی بات سن کر پہلے تو حیران رہ گئے، پھر غصے سے رمشا کی طرف بڑھے اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے۔ وہ زور زور سے چلاتے جا رہے تھے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو مارنے کی؟ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کر دیا، اب تم میری ماں کو قتل کرنے آئی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ رمشا میری ماں کو مارنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ نبیل بھائی بھی تھوڑی دیر پہلے کی گئی میری باتوں کو بھول چکے تھے اور وہ بری طرح سے رمشا کو مارتے جا رہے تھے۔ پھر اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ نبیل بھائی کے آتے ہی رمشا اماں کے کمرے میں جاتی تو اماں کے چیخنے کی آوازیں آتی، جس پر ہم جب وہاں جاتے تو اماں اپنا گلا پکڑے نبیل بھائی سے کہتی کہ تمہاری بیوی نے مجھے آج بھی مارنے کی کوشش کی ہے۔ رمشا روتے ہوئے انکار ہی کرتی، مگر میرے بھائی اسے بری طرح سے مارتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ آخر کیا ماجرا ہے، اس لیے ایک دن میں نے رمشا کی جاسوسی کرنا شروع کر دی اور پھر بھائی کے آنے کے بعد اماں کے بلانے پر وہ جیسے ہی اماں کے کمرے کی طرف بڑھی میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں وہاں جا کر جو منظر دیکھنا چاہتی تھی میری آنکھوں نے دیکھا۔ مجھے اس پر یقین کرنا دشوار ہو گیا اور پھر میں جان بوجھ کر وہیں کھڑی رہی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری ماں کب چیخ مار کر سب گھر والوں کو بلاتی ہے، مگر پھر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد اماں اپنا گلا پکڑے زور زور سے چیخ مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اس لیے میں تیزی سے اندر بڑھی اور اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں مزید چیخنے سے اور بھائی کو اوپر بلانے سے روکا۔ میری ماں اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے رمشا کو وہاں سے جانے کو کہا اور پھر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیار سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اماں آپ جو یہ سب کر رہی ہیں وہ انتہائی غلط ہے۔ میں آپ کی ساری حرکات دیکھ چکی ہوں، اب شیطان بن کر بھائی اور رمشا کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کر رہی ہیں تاکہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو ساری زندگی اذیت دیتا رہے۔ آپ ایک بیٹے کا بدلہ دوسرے بیٹے سے کیوں نکال رہی ہیں؟ اس کی بھی تو زندگی کا سوال ہے، آپ یہ غلط کر رہی ہیں۔ میری ماں مجھے غصے سے کہنے لگی، یہ سب جو تم نے ابھی دیکھا ہے، خبردار جو کسی کو کہنے کی کوشش کی، میرا بڑا بیٹا جان سے گیا ہے، میں ان لوگوں کو ہرگز بھی معاف نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے، میں اس کا بدلہ اس لڑکی سے لے کر ہی رہوں گی کیونکہ اس کے بھائی نے میرے بیٹے کی جان لی ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو مزید کچھ سمجھاتی نبیل بھائی اندر چلے آئے اور انہوں نے انتہائی افسوس سے میری ماں کو دیکھا۔ اماں نبیل بھائی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ نبیل بھائی نے اماں کے ہاتھ تھامے اور کہنے لگے، اماں مجھے شدید افسوس ہے کہ آپ ایک سمجھدار خاتون ہو کر اس طرح کی غلطی کر سکتی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ کی یہ سوچ مجھ میں منتقل ہو گئی ہے، اس لیے میں بھی آپ کی طرح سوچنے لگا تھا، مگر بھلا ہو مریم کا جس نے مجھے سمجھایا اور میری آنکھیں کھول دیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ خود سوچیں، ذیشان فیصل بھیا کا جگری یار تھا، وہ کیسے ان کا قتل کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ ذیشان کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر ہم پھر بھی اسے ہی قصوروار سمجھنے لگے اور ہم اس کی بہن کو بھی ونی کے طور پر اس گھر میں لے کر آ گئے، جو کہ انتہائی غلط طریقہ تھا۔
مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اگر ہم اس طرح کرتے رہے تو ہم بے قصوروں اور قصوروار سمجھ کر ان پر ظلم کریں گے، اور ظالم جو وہ اپنی سزا سے بچ جائے گا، مگر میں اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ لگا کر اسے سزا ضرور دلواؤں گا۔ نبیل بھائی کی بات اماں کو سمجھ آنے لگی تھی، اسی لیے اماں کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر نبیل بھائی سے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی تمہاری بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور مریم ٹھیک کہہ رہی تھی، میں شیطان بن کر تم دونوں کی زندگی خراب کرنے چلی تھی۔ فوراً ہی میری اماں نے مجھ سے کہا، جاؤ بیٹا، جا کے رمشا کو بلاؤ، میں اس سے ابھی معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں رمشا کی اہمیت بدل گئی۔ میں اپنے والد کی بہت شکر گزار تھی جنہوں نے میری آنکھیں کھول دی تھی، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ وہ سب باتیں اپنے بھائی کو بتا کر رمشا کا مقام اسے دلوا ہی دیا تھا۔ پھر رمشا کی مدد سے نبیل بھائی نے ذیشان سے رابطہ دوبارہ جوڑا، اور پھر ذیشان کی مدد سے ہم فیصل بھیا کے اصل قاتل تک پہنچ گئے۔ قاتل سے جب اس کی فیصل بھائی سے دشمنی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ فیصل اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، مگر فیصل ایک لائق اسٹوڈنٹ تھا جبکہ میں نکما ترین۔ میرے باپ نے ہمیشہ مجھے فیصل کی مثالیں دے دے کر اس سے حسد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیصل کی ترقی کی راہ میں بہت رکاوٹیں ڈالی، مگر فیصل ہمیشہ ترقی کرتا رہا، جس سے میرے دل میں موجود حسد کا جذبہ بڑھتا گیا، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلا گیا کہ مجھے لگا اب مجھے فیصل کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب میں نے فیصل کا قتل کرنا چاہا تو ذیشان بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے فیصل کو وہاں سے بھیجنا چاہا، مگر فیصل نہیں مانا۔ وہ مجھے سمجھانے کے لیے آگے بڑھتا رہا، اور میں نے ٹریگر دبا دیا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ گاؤں والوں، یہاں تک کہ نبیل نے بھی ذیشان کو ہی فیصل کے آس پاس موجود دیکھ کر اسے قاتل سمجھ لیا، اور میں بچ گیا۔ قاتل کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ ہم لوگوں نے ذیشان کی فیملی سے معافی مانگی، جس پر انہوں نے ہم لوگوں کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ ذیشان پر الزام لگنے کی وجہ سے ذیشان کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا تھا کہ ہم ایک قاتل سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہماری معافی تلافی کے بعد ذیشان کے والدین میرے لیے ذیشان کا رشتہ لے کر آئے۔ یہ خبر سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں کہ نہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے اس خبر کو سننے کے لیے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ اگر فیصل بھائی کا قتل نہ ہوتا تو ذیشان کا رشتہ بھی کبھی نہ ٹوٹتا۔ مجھے اس لمحے فیصل بھیا بہت یاد آئے۔